جگہ کے فضیلت کو بیان فرمایا۔ آج عشاق تڑپتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر سجدے کرنے کی سعادت مل جائے، ہمیں اس جگہ پر 2 رکعت پڑھنے کی سعادت مل جائے، ہمیں اس جگہ پر جانا ہی نصیب ہو جائے، دعا کی سعادت مل جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد تو ساری مسجد اللہ کے گھر ہیں، مگر بطور خاص جس جگہ کو نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس جگہ کو کہ جسے بطور خاص اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس جگہ کی شان اور مقام پھر کچھ اور نرالا ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ وہ کچھ اور نرالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ ارشاد فرمایا، روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسے عامت الناس ریاض الجنہ کے کہتے ہیں، اور اسی نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت دوسری حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا 1 نماز کا ثواب، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی بیت المقدس اس میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی شریف میں 50,000 نمازوں کا ثواب اس میں، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب بشا۔ تو یہ مسجد نبوی کے بھی فضائل ہیں، مسجد قباء کے بھی فضائل ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں مسجد قباء بھی مراد لیا گیا، اور ایک قول بعد مفسرین نے مسجد نبوی کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن زیادہ راجح مسجد قباء کو ہی بیان کیا گیا۔ مسجد قباء جس کی بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی، اور جب تک قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے رہے تو پھر آپ اس میں نماز پڑھتے، اور وہ مسجد جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد نیکی پر رکھی گئی ہے، یہ مسجد ہے۔ اس کی شان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ مدینہ منورہ میں حاضری ہو، مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو کئی عبادات ہیں وہاں پر، وہاں آدمی طواف کرتا ہے تو طواف کے ثواب اسے ملتے رہتے ہیں، وہاں عمرہ کرتا ہے تو مسجد عائشہ جاتا ہے، حرم سے باہر کہیں بھی جا کر احرام باندھ کر آ کر عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے ثواب حاصل کرتا ہے، مسجد الحرام میں نمازیں پڑھ کر 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھ کر 1,00,000 قرآن کا ثواب حاصل کرتا ہے، یعنی گویا کہ نیکیوں کے ثواب بہت درجات کو بلند کیا ہوا ہے، بڑھایا ہوا ہے۔ مسجد حرام وہاں نیکیوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ مدینہ منورہ میں بظاہر ایسی کوئی عبادت یہ نہیں ہے، کون سی نہیں ہے کہ یہاں کوئی عمرے کا رکن نہیں ہے، یہاں کوئی حج کا رکن نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر وہ رکن ادا نہ کیا تو اس کی حج میں فرق آئے یا اس کے عمرے میں فرق آئے۔ یہاں جو آئے اس کی بنیاد ہی عشق اور محبت پر ہے، اس کی بنیاد بارگاہ رسالت میں حاضری پر ہے، وہ حضور کی محض محبت کی وجہ سے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے لیے آئے اور میری زیارت کو نہ آئے فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی، حج کے لیے تو آیا اور میری زیارت کو نہ آیا۔ اور من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حاضری دینا، مدینہ منورہ میں جانا، آپ فرماتے ہیں
جس سے ہو سکے مدینہ منورہ میں، جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے۔ اللہ اکبر، جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے۔ مدینے میں مرنے والوں کے لیے الگ شفاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ مدینے میں اگر کوئی پریشانی مصیبت آئے اس پہ صبر کرنے والوں کو الگ فضیلت کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کا درجہ ہی عشق کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اگر عمرے کا کوئی رکن وہاں ہوتا تو کہا جاتا کہ عمرے کا رکن ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس لیے وہاں جا رہے ہیں۔ حج کا کوئی رکن ہوتا تو کہا جاتا حج کا رکن ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سارے ارکان یہاں ہیں، لیکن وہاں کیوں جا رہے ہیں وہ اعلی حضرت نے بتا دیا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب جانا ہے تو اب یہاں پہ ماں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی طرح طرح کے ثواب ارشاد فرما دیے۔ یہاں بھی ثواب سے امت کو محروم نہیں رکھا۔ یہاں یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں آئیں گے تو ہمارے ثواب کے میٹر کے اندر کچھ کمی واقع ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اپنے گھر سے نکلے مسجد قباء میں آ کے نماز پڑھ لے، عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ مسجد قباء میں گئے، نماز پڑھ لی، گویا کہ عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سواری پر تشریف لے کے جاتے۔ ہمت ہے اس طریقے کار کو بھی اپنائیے، وہاں رہتے ہوئے کبھی کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کار پر بھی عمل کرتے ہوئے کبھی پیدل بھی آپ مدینے میں رہتے ہوئے آپ قباء مسجد جائیں، نماز پڑھ کر پیدل واپسی آ جائیں، اس سوچ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی پیدل 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 اس مسجد کے اندر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو میں آج حضور کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے پیدل اس مسجد میں آ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکات ہم دیکھیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ جس کے بارے میں مسجد قباء کا یہ ذکر ہوا، تو فرمایا یہ آیت مسجد قباء والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، تم وضو اور استنجے میں کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت کی بات تھی، جس وجہ سے یعنی مٹی کے ذریعے بھی استنجا کی وہ صورت اختیار کرنے کے بعد مزید پانی کے ساتھ اور نظافت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ان کی مدح فرما دی ہے کہ مسجد قباء میں وہ لوگ ہیں کہ جو پاک رہنے کو خوب پسند کرتے ہیں، پاکی کو خوب پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی انہیں پسند فرماتا ہے۔ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یقیناً ہر شخص، ہر صاحب ذوق آدمی، اس میں امیری فقیری کا تعلق نہیں ہے، مال اور غربت کا تعلق نہیں ہے، طبیعت کی نظافت کے ساتھ اس میں اچھی طبیعت کا ہونا، اس کا تعلق ہے۔ بہت سے اچھے مالدار ہوں گے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے طبیعت کے اندر یہ صفائی ستھرائی کے معاملات، تو نہیں ہے تو نہیں ہے، پھر وہ اس معاملات کی طرف آتے ہی نہیں، کیونکہ اس سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے کہ آدمی بہت مہنگے کپڑے پہننا، بہت مہنگا لباس پہننا، بہت اچھے سے اچھے جوتے پہننا، اس چیز سے صفائی ستھرائی کا اس میں موقوف نہیں ہے۔
صفائی ستھرائی صرف انہی معاملات پر موقوف نہیں ہے کہ اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ بطور خاص ہو. تو چاہے کوئی امیر آدمی ہو یا غریب، طبیعت اگر سلیم ہے، اچھی طبیعت ہے، تو پھر آدمی کی طبیعت کے اندر یہ صفائی اور ستھرائی کے معاملات آ جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور بطور خاص عبادت کے معاملات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. خوب ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام ستھرا دین ہے. لوگوں بے شک اسلام ستھرا دین ہے، تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. جنت میں جانے والا وہ صاف ستھرا رہنے والا ہی ہوگا. تم صاف ستھرے رہنے کو اپنی عادت میں شامل کر لو، صاف ستھرا رہنا اپنا معمول بنا لو. یہ ہمیں باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی جا رہی ہے. ہم اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. کیا حکم دیا؟ ان طاہر بیت للطائفین والعاکفین، فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو ستھرا کرو. کس کے لیے ستھرا کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اللہ کے گھر کو بھی، اللہ کے گھروں کو بھی، مساجد کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ کے گھر کو بھی پاک اور صاف رکھنا، اس کی بھی صفائی کا اہتمام کرنا. اور جو اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں ان کی بھی باقاعدہ فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا ہے. تکلیف دہ چیزوں کو مساجد سے دور کرنے والوں کی فضیلتوں کا بیان فرمایا گیا ہے. تکلیف دہ لباس پہن کر بدبودار انداز سے مساجد میں آنے سے ممانعت کا ذکر فرمایا گیا ہے. بدبودار چیزوں کو کھانے کے بعد مساجد کے قریب نہ آنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ قریب نہ ہو مساجد کے. کہ جس نے کوئی ایسی بدبودار چیز کھا لی ہو تو جب تک یہ بدبو زائل نہیں کر لیتا، ختم نہیں کر لیتا، مساجد میں نہ ہو. کہا کہ یہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب ایسا نہ کرو. ممانعت فرمائی اس کی. کپڑوں میں بدبو ہے، جسم میں بدبو ہے، اس کو دور کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ اسلام ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کے ہمیں احکامات ارشاد فرما رہا ہے. اور جن چیزوں سے لوگوں کو گھن آتی ہے، لوگ نفرت کھاتے ہیں، اس سے پتہ چلا اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے. جب ہم مسجد میں بطور خاص جا رہے ہیں، ذرا غور کریں، ہم نے کسی کی دعوت پہ جانا ہو تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ دعوت ہے. اگر ہم گندے لباس میں، عجیب و غریب کپڑے پہن کر کسی کے ولیمے کی دعوت میں چلے جائیں، خواتین ہو وہ بھی پرانے کپڑے پہن کر یا عام سے کپڑے پہن کر چلی جائیں، وہ جانا پسند نہیں کریں گے. اپنی عزت کی وجہ سے بھی اور سامنے والے کی بھی عزت کی وجہ سے. ایک عزت تو اپنی ہے کہ آدمی اچھے لباس سے جائے، اور دوسری ساتھ یہ کہ جس کی دعوت پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کو بھی عزت نہیں دی گئی کہ آپ اس کی دعوت میں ایسے ہی شریک ہو گئے. آدمی ذرا غور کرے، جب اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس بارگاہ کا پھر مقام کتنا ہے. قرآن فرما رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ میں حکم ارشاد فرما رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ارشاد فرمایا ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو.
اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہی یہی بیان فرمایا گیا اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ ایک خاتون نے طواف کچھ اس انداز سے کیا تھا کہ جس کا لباس جو ہے وہ کسی اور سے لباس مانگنے کا تھا کہ اگر لباس ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی انداز سے اس نے طواف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ یہ انداز اچھا نہیں ہے، یہ بہتر نہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لو، اچھے بن جاؤ، اچھے انداز سے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا اپنے غلام کو کہ ایک چادر لیے ہوئے وہ مسجد کی طرف آ گئے، نماز پڑھ لی. آپ نے فرمایا تم ایک چادر سے نماز پڑھی؟ کہا ہاں. فرمایا تمہارے پاس دو چادریں نہیں ہیں؟ کہا دو چادریں ہیں میرے پاس. کہا اگر میں تمہیں بازار میں بھیجوں تو تم دو چادروں کے ساتھ جاؤ گے یا ایک چادر کے ساتھ جاؤ گے؟ کہا دو چادریں پہن کے جاؤں گا. کہا تو اللہ کی بارگاہ تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ اسے اہتمام کے ساتھ آؤ. اللہ کی بارگاہ تو زیادہ حق رکھتی، تم اس بارگاہ میں اس انداز سے آ گئے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس دور میں لوگ جس طرح آج ہم سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، عام رواج یہ نہ تھا. جو احرام ہم پہنتے ہیں حج عمرے کے لیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ احرام عام ایک معمول تھا، ایک عام عادت کا لباس تھا. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبہ مبارکہ بھی زیب تن فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ تہمت شریف پہنا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاجامہ پہننے کو پسند فرمایا، لیکن پاجامہ پہننا آپ سے ثابت نہیں ہے، لیکن پسند فرمایا کہ یہ ستر اس میں زیادہ ہے. المختصر کہ اس وقت سلائی کا انتظام اتنا نہ تھا، نہ یہ نظام تھا، تو لوگ عام طور پر بغیر سلے ہوئے کپڑے، چادریں پہننا یہ ایک معمول تھا. کپڑوں کی بھی تنگی تھی، کپڑے بھی اتنے کثرت کے ساتھ نہیں تھے. کسی کے پاس ایک چادر اور کسی کے پاس دو چادریں، یعنی یہ بھی کسی کسی کے پاس ایسا بھی معاملہ ہوتا. تو بہرحال کہا کہ جس کے پاس دو چادریں ہیں وہ ایک چادر میں نماز کیوں پڑھے، وہ دو چادریں پہنے. یعنی اپنی اگر تہمت اور یہ ستر معاملہ چھپائے ہوئے تو اوپر بھی چادر لے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے انہی غلام سے یہ کہا کہ میں تمہیں جب لوگوں کے پاس بھیجوں تو تم دو چادریں لو اور اللہ کی بارگاہ میں سے آ جاؤ. یہ بارگاہ تو زیادہ حق رکھتی کہ ہم زینت اختیار کر کے جائیں، یعنی اچھے بن کے جائیں، صاف ستھرے بن کے جائیں. آج ہم خود غور کریں، میں اور آپ، ہم نے بھی کچھ نماز کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیتے. نماز ہے، جیسا وقت ہے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. کپڑے پاک ہیں، میلے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. لیکن کام کاج کے کپڑوں میں، ایسے کام کاج کے کپڑے کہ جن کپڑوں میں عام معمول کے وہ کپڑے کہ جن میں آدمی کسی کے پاس جانے سے، کسی بڑے کے پاس جانے سے گھن کھاتا ہو، ان لباس میں نماز پڑھنے کو فقہا مکروہ جانتے ہیں، مکروہ فرماتے ہیں. کیوں فرماتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آدمی کسی بڑے کی دعوت میں کسی بڑے کے پاس جانے سے اس لباس میں کترائے گا، گھبرائے گا. تو جب اس کے پاس جانے سے گھبرائے گا تو اللہ کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، سب سے بلند اور بالا بارگاہ ہے. تو یہاں تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یہاں زیادہ اچھے انداز سے رہنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں نماز کے احترام کے لیے، نماز کی عزت کے لیے، نماز کی شان اور شوکت کے لیے
ہمیں نماز کے احترام میں اچھا لباس پہن کر نماز کے لیے جانا چاہیے، اور جب بھی نماز کے لیے جائیں ہمارا لباس ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں، لوگ اس سے گھن کھاتے ہوں۔ اگر ہمیں اسی لباس میں کہیں دعوت میں جانا پڑے ہم چلے جائیں، ہمیں کوئی وہ بھی نہ محسوس ہو، لیکن ایک تعداد ہے، معذرت سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کسی کو کہ نماز آؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ اگر اسی کو کوئی کہے آؤ دعوت میں چلتے ہیں تو اس کا پھر جواب یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے صحیح نہیں ہیں، پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ رکو کپڑے بدل کے آتا ہوں۔ لیکن نماز والے کو یہ جواب نہیں دیتا کہ 5 منٹ رکو کپڑے میں بھی بدل کے آتا ہوں، نماز پڑھ لیتے ہیں، بلکہ اس کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے میرے کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اتنی معمولی سی بات کر کے نماز کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی ان نمازوں کو قضا کر جو کی ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنے لباس اور ان چیزوں میں پاک اور صاف ستھرا رکھ کر اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت کو دیکھیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے باقاعدہ ایک بیش قیمت مہنگا ترین آپ نے ایک لباس نماز کے لیے ہی فکس کر کے رکھا، جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو وہ ایک مہنگا اور اچھا لباس پہن کر نماز پڑھی جائے اسے۔ ہم اگر عید کے دن کپڑے بناتے ہیں تو وہ نماز کی عزت اور احترام کے لیے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نئے کپڑے ہم اس وقت پہنتے جب ہمارے گھر مہمان آنے ہو یا ہم نے کسی کے گھر جانا ہو، اور نماز ہم انہی کپڑوں میں پڑھتے ہیں جو ہمارے پرانے کپڑے ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں تو اپنا نائٹ لباس یا جیسے بھی کوئی کپڑے پہنتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بس جیسا تیسا لباس ہے، بس 2 رکعت 4 رکعت جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، اس میں بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے۔ تو نماز کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ، یہ احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی۔ ایسا نہیں کہ عورتیں باہر نہیں جاتی نماز پڑھنے کے لیے، وہ گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہ جیسا تیسا بھی لباس ہو ان کا۔ لباس نماز کے لیے، ایک تو نماز کے لیے کتنا ضروری ہے اس کے سترے عورت کے اعتبار سے، پاکی کے اعتبار سے، اور ایک ہے اس کی اچھائی ستھرائی کے اعتبار سے، اس کی بہتری کے اعتبار سے، تو اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی برکات مل سکیں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں آپ تشریف فرماتے، ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ بالوں کو درست کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی بالوں کو درست کرنے کا آپ نے اشارہ فرمایا۔ وہ شخص درست کر کے واپسی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آئے کہ گویا کہ وہ شیطان لگ رہا ہو، شیطان جیسی صورت بنایا ہوا ہو؟ تو بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک اچھائی کے ساتھ آئے؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری ترغیب دی اور مذمت اس حالت اور کیفیت کی بیان کی کہ جس سے لوگوں کو وحشت ہو، جس کو لوگ ناپسند کرتے ہو، جس کو لوگ برا سمجھتے ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال اور اہتمام کرنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہمارے دین نے جمعے کا دن آتا ہے اور ترغیب دی، جمعے کو غسل کرنے کی فضیلت بیان فرما دی، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، الگ الگ ان چیزوں کے احکام بیان کر دیے۔ کیوں؟ اور اہتمام کریں، جمعہ عظمت والا دن ہے، اس کا اور اہتمام کریں۔ امامہ سجانا چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں پہن سکتے، نہیں پہنتے، کوشش کریں نماز کے ٹائم پہن لیں، آپ نماز میں پہنیں۔ بہت سے ایسے نمازی بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں جب جائیں گے پھر دیکھیں گے ٹوپی کہاں ہے، وہ ٹوپی، اور وہ ٹوپی جیسی تیسی ہو۔ بعض کا ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ معذرت سے
وہ ہم پہن کے کسی عزت والے کے پاس نہیں جا سکتے وہ ٹوپی پہن کر، لیکن ہم وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کی ہماری صورت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہم اگر باہر کسی کو دکھائیں تو وہ پسندیدہ صورت ہو۔ اگر اس ٹوپی کے اندر آپ کی کوئی پکچر بنائے اور آپ کو دکھائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو نماز کے لیے ٹوپی اگر آپ پہنتے ہیں تو بلکہ پہننی چاہیے، آپ اپنی ٹوپی اپنے ساتھ رکھیں، کوشش کریں اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، ٹوپی ایک اپنا دینی شعار بنانے کی کوشش کریں، سر ڈھپا ہوا ہو ٹوپی پہن کے رکھیں۔ اگر نہیں سر پہ آپ ڈھانپ سکتے، ٹوپی رکھتے ہر وقت، اپنی جیب میں رکھ لیں، اچھی ٹوپی ہو آپ کی اپنی جیب میں ہو، نماز کے وقت آپ اپنی ٹوپی نکالیں، اپنے سر پہ لیں اور اپنی نماز آپ ادا کریں۔ ذہن نصیب امامہ شریف ہو آپ کی دکان پر، اگر آپ ہر وقت نہیں پہن سکتے، نماز کے ٹائم پہنیے، آپ نماز پڑھیے پھر اتار دیں، نماز میں آپ پڑھ لیجیے۔ اور اگر آپ نہیں پہن رہے، ہر نماز میں نہیں پہن رہے، جمعۃ المبارک کو ہی پہن لیں، تھوڑی سی ہمت کیجیے، تھوڑی سی ہمت کیجیے، جمعے کو پہن لیجیے۔ جی ہاں، میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جمعۃ المبارک کو ایک جمعہ امامے کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کو 70 جمعوں کے برابر ثواب ملتا ہے، 70 جمعوں کے برابر۔ ایک سال میں بھی اتنے جمعے نہیں ہیں، ایک جمعہ امامے کے ساتھ پڑھ لینا، اتنے جمعوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ کوشش کیجئے امامہ آپ سجائیں جمعے والے دن بطور خاص اور جمعہ کی نماز پڑھ لیجئے۔ ایک نماز فرض ہو یا نفل نماز اگر امامے کے ساتھ پڑھتا ہے تو 25 گنا نمازوں کا ثواب ہے اس میں، یہ فضیلتیں حاصل کیجئے۔ تو اس انداز سے اپنے لباس اور صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے نماز کے اندر اہتمام کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی اور ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف اور ستھرا بنا دے۔ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں، رب کعبہ ہمارے دلوں کو بھی صاف اور ستھرا بنا دے اور ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ ان سب کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور روشن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔